الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے بھی تم چاہو فراغت سے، نہ جانا تم دونوں اس درخت کے قریب ورنہ ہو جاؤ گے قصورواروں میں۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ آج ہم آپ کو اس آیت کے ضمن میں بتانے چلے ہیں اسلامی خاندانی نظام کی ایک خوبی اور اس کے ساتھ جنت کی نعمتوں کی خصوصیات اور اس کے ساتھ آزادی کا قرآنی تصور، پھر آخر میں دنیا جو نعمت و ممانعت کا جہان ہے اس پر مختصر بات کریں گے۔ جہاں تک سب سے پہلی بات ہے، اسلام نے جس خاندانی نظام کی بنیاد رکھی ہے اس میں توازن رکھا گیا ہے۔ توازن کیا ہے؟ ایک طرف قرآن مجید نے حقوق نسواں کی بات بڑے وسیع پیمانے پر کی ہے۔ جب وہ حقوق نسواں کی بات کرنے پہ اترا تو اس نے عورتوں کی وراثت کا مقدمہ بھی لڑا، ان کی زندگی کا مقدمہ بھی لڑا، ان کے نکاح اور نکاح کے حوالے سے حق مار کا مقدمہ بھی لڑا۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام اور قرآن مجید نے ان کی تعلیم و تربیت کا مقدمہ بھی لڑا اور ان کے کفر کا مقدمہ بھی لڑا۔ یہ سارے مقدمے وہ ہیں جو بڑے کامیابی کے ساتھ قرآن مجید نے لڑے ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے اسی خاندانی نظام کے اندر کہ وہ عورتوں کو مردوں کی ماتحتی میں بھی رہنے کا حکم دیا ہے۔ آج دنیا ایک طرف حقوق نسواں کی بات تو کرتی ہے، لیکن جو قرآن مجید نے دوسرا تصور دیا ہے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے کہ عورتوں کو مردوں کی ماتحتی قبول کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجے میں برتری اور فوقیت عطا کی ہے۔ اور یہاں خاندانی نظام کی یہ خوبی کیسے سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی دونوں کو براہ راست نہیں بلکہ اصلاً اور اولاً خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر طبعاً اور ضمناً خطاب حضرت حوا کو، یہ اشارہ کر دیا کہ اسلام نے جس خاندانی نظام کی بنیاد رکھی ہے اس میں سربراہ مرد ہے اور عورت کی حیثیت ایک ماتحت کی ہے، اگرچہ اس کے حقوق بہت ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہاں جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ تم دونوں کھاؤ، آگے لفظ ذکر کیا رغد۔ اس رغد کے اندر علماء کرام نے لکھا کہ جنت کی نعمتوں کی 5 خصوصیات ایسی ہیں، ان میں ایک خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو دنیا کی نعمت کو لگی ہوئی ہو۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جنت کی نعمت بغیر مشقت کے حاصل ہوتی ہے، جبکہ دنیا کی نعمتیں مشقت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ کم ہونے کا خطرہ نہیں ہے، جبکہ دنیا کی نعمت استعمال ہونے سے کم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ آخرت کی نعمت جیسے کم نہیں پڑتی ویسے ختم بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جنت کی نعمت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوام جنت کی نعمتوں کو جو ہے وہ عطا کر دیا ہے۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت کا حساب نہیں رکھا، جبکہ دنیا کی نعمت کے حساب کا ڈر ہے اور وہاں کسی نعمت کا حساب نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ مفہوم ہیں جو لفظ رغد کے اندر داخل ہے۔ اور ایک چھٹا مفہوم بھی لفظ رغد میں داخل ہے کہ بغیر پابندی کے کھاؤ، جبکہ دنیا کی نعمت استعمال کرنے کے ساتھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں پابندی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے تیسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ حیث شئتما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی تم چاہو، یہ وہ آزادی کا تصور ہے جو قرآن مجید نے جنت کی نعمتوں میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت میں اور بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت جو ہے وہ آزادی کی نعمت بھی ہے۔ یہ تو دنیا میں ان قوموں سے پوچھو جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے،
اور پھر اس کے بعد آزاد قوموں سے پوچھا جائے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اور آج قدرتی بات ہے کہ قرآن مجید نے بھی ایسی آیت میں درس کے اوپر آ گیا کہ جس میں آزادی کا تصور پیش کیا گیا، اور پھر ادھر سے 14 اگست بھی جو ہے نا وہ کل ہے، اور اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جس آزادی کا تصور پیش کر رہا ہے اس میں 2 چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے حیث شئتما کے اندر جہاں اس نے آزادی کا تصور دیا ہے وہی فوراً بلا تقربا کے ساتھ ممانعت بھی ذکر کر دی، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اسلام ایسی آزادی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے کہ جس میں اپنے اختیارات تو استعمال کیے جائیں لیکن حدود میں رہ کر، حدود کو توڑ کر اپنے اختیارات کو استعمال کرنا، اس آزادی کا تصور قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو اس آزادی کے تصور میں یہ سمجھا جائے کہ انسان اپنے وسیع تر اختیارات استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی حدیں ہیں، جہاں جا کے اسے ٹھہرنا ہے، وہ اس کی حدیں مبہم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا ہے۔ حیث شئتما کے اندر جہاں آزادی ہے، ولا تقربا کے اندر وہاں حد کی وضاحت ہے کہ حاضی شجرہ، کہ یہ درخت ہے جس کے تم نے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آزادی کا تصور شتر بے مہار بننا، جو چیز میں آئے چاہے وہ کرتے رہنا، اس آزادی کا تصور قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال اسی آزادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ولا تقربا حاضی شجرہ، میں اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ وہ ممانعت کی حد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ، حالانکہ جنت کی زندگی کے اندر کوئی احکامات کی پابندی نہیں ہے، تو احکامات کی پابندی نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ عملی مشق انسان سے کرائی جا رہی تھی کہ وہ ایک ایسے جہان سے اس کو واسطہ پڑنے والا ہے کہ جہاں اس کو نعمت ملے گی تو نعمت کے ساتھ ممانعت بھی ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت اور ممانعت کے درمیان میں رہ کر اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ در حقیقت اس کی عملی مشق ہے جو جناب آدم اور ان کی اولاد سے جنت کے اندر جو ہے وہ کرائی گئی ہے۔ کیوں ہم ایسے جہان میں آ رہے ہیں، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا اور دوسری طرف شیطانی وسوسہ ہوگا۔ اب تم نے اللہ کے حکم کو شیطانی وسوسے سے بچ کر کیسے نافذ کرنا ہے، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا اور دوسری طرف شیطانی ترغیبات ہوں گی، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا اور دوسری طرف شیطان کے بتائے ہوئے نقد فائدے ہوں گے، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا اور دوسری طرف شیطان کی دکھائی ہوئی فوری لذت کا سامان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کے اندر جا کر تم نے وہ ایسی ہی زندگی گزارنی ہے کہ جس میں نعمت اور ممانعت یہ ملی جلی زندگی ہوگی، اور اسی کے اندر رہ کے تم نے میرے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا اے آدم، رہ تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں رشتہ پشتہ فراغت سے بغیر پابندی کے، اور پھر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور قرآن کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، ورنہ ہو جاؤ گے تم قصورواروں سے۔ تو یہ قرآن مجید نے یہاں لفظ ظالم جو ذکر کیا ہے، تو اس کا معنی ظالم وہ نہیں جو ہمارے محاورے میں بولا جاتا ہے، یہ وہ ظالم نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی بات سمجھے، میں گہری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی، یہ وہ بھول ہے جو ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ ان سے کچھ بھی سرزد ہوا، ان سے جو بھی سرزد ہوا، لیکن وہ معصوم ہونے سے باہر نہیں گئے۔ تو جب ان کی عصمت کو باقی رکھتے ہوئے آپ لفظ ظالمین کا تصور جو ہے نا وہ سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ اس کو نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔